وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز و محتشم سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کے لاتعداد احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے زندگی میں پھر ایک بار شب برات جیسی عظیم رات زندگی میں ہمیں نصیب فرمائی، اور اللہ کی عطا کردہ توفیق سے نماز مغرب باجماعت ادا کی. بحمد اللہ رب کے کرم سے نماز عشاء باجماعت ادا کریں گے، اور اللہ کے رحم و کرم سے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی وہ سمجھے کہ اس نے آدھی رات قیام کر کے رب کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی وہ سمجھے اس نے پوری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت کی ہے. تو سال بھر اللہ کریم جو موقع عطا فرماتا ہے، اگر ان نمازوں کو پنجگانہ نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے رہیں تو ثواب کا ذخیرہ بہت زیادہ جمع ہوتا ہے. ہم ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اس بات پر آمادہ ہو چکے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی بشارت سنا دی جائے کہ ہم ایک رات محنت کر لیں، پھر زندگی بھر کے لیے نہ صحیح تو کم از کم سال کی ہمیں چھٹی مل جائے. ایسا نہیں. اللہ کریم جس طرح بندے کو نعمتیں مسلسل عطا فرماتا ہے، اسی طرح وہ بندے کی حاضری بھی اپنے در پر مسلسل چاہتا ہے. بندہ بعض اوقات بندے کو کچھ دیتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دیتا سب کچھ خدا ہے، دیتا ہے مصطفیٰ کے صدقے، اور جس کے ذریعے دیتا ہے وہ بندہ سبب بن جاتا ہے. مگر بندے کے دینے میں اور رب کے دینے میں فرق یہ ہے کہ ایک بندے سے آپ نے ضرورت کے وقت کوئی چیز مانگی، اس نے بلا چوں چرا بغیر تحقیق کیے آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو چیز آپ نے مانگی اس نے دے دی. دوسری بار اگر اس سے آپ طلب کریں گے وہ تھوڑا سا ہچکچائے گا، تیسری بار وہ تحقیق پہ اتر آئے گا، چوتھی یا پانچویں بار وہ فقط انکار نہیں کرے گا بلکہ ڈانٹے گا بھی ساتھ کہ تمہیں ایک بار مل گیا تو تم مسلسل ہی آنا شروع ہو گئے. مگر اللہ کی شان یہ ہے اس سے جو نہ مانگے اس پر ناراض ہوتا ہے، جو مانگتا رہے اسے دیتا بھی ہے اور اس پہ راضی بھی رہتا ہے. اور جو بندہ رب کے در پہ بار بار آتا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کوئی جتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، ایک کوئی اس کا خدمت گزار، اس کا ماتحت بندہ روزانہ ڈیوٹی کے وقت سے پہلے اس کے سامنے جا کر بیٹھ جائے، وہ ایک دن چپ کرے گا، 2 دن چپ رہے گا، فرمایا تیسرے یا چوتھے دن وہ دنیا کا حاکم، دنیا کا عہدیدار بھی اس سے پوچھے گا
کہ تو وقت سے پہلے آ جاتا ہے، بتا کوئی تیرا کام تو نہیں ہے؟ فرمایا جب دنیا کا حاکم جسے رب نے منصب دیا وہ 3-4 دن کے بعد پوچھ لیتا ہے کہ تیرا آنا کیسے ہوا، اور پوچھنے پر جب کام بتایا جاتا ہے اس کے اختیار میں ہو تو وہ ضرور کرتا ہے۔ فرمایا فرض تو ہے فجر کی جماعت، کبھی رب کے رحمت کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے، تہجد کے لیے تو اٹھ کے دے۔ 2-4 دن تو دنیا کا حاکم چپ رہتا ہے، اس رب کے در پہ پہلے دن بھی جائے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، سوال کا دامن پھیلائے گا۔ وہ کریم رب اتنا دیتا ہے کہ دامن تنگ ہو جاتا ہے، طلب پیچھے رہ جاتی ہے، ہاتھ کوتاہ ہو جاتے ہیں، رب کی رحمت اور اس کی عطا بڑھ جاتی ہے۔ تو ان عظیم راتوں میں سے ایک رات کے جس میں اللہ کریم آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کوئی بخشش کا طلبگار ہے میں رب اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں رب اسے رزق دے دوں، کوئی شفا مانگنے والا ہے اس کی بیماریاں دور کر دوں۔ ایک ایک چیز کا رب اعلان کر کے فرماتا ہے۔ یہ سلسلہ صبح صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔ اب اسے مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک دنیا کا حاکم جس کی قید میں ہم ہوں، ہم میں سے کوئی ہو، اور وہ حاکم کہہ دے کہ آج اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں مقام پہ پہنچ کے جو قیدی جو مجرم یہ کام کر لے گا اسے صبح میں رہائی عطا کر دوں گا، اور پتہ ہو کہ وہ بندہ صاحب اختیار ہے، تو کوئی مجرم پیچھے نہیں رہے گا، کوئی قیدی رکے گا نہیں، سارے کے سارے دوڑ کے اس مقام پر پہنچیں گے اور کام بھی کریں گے۔ حالانکہ جس دنیا کے منصب والے نے اعلان کیا وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ نہ بولے، اپنے اختیار کی وجہ سے وعدہ خلافی کر دے، اس سے پوچھ کوئی نہیں سکتا۔ مگر جب وعدہ رب العالمین نے کیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات اور گفتگو میں رب کی ذات سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور پھر بندہ اعلان کر کے کسی مجبوری کی وجہ سے اعلان سے دستبردار ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات عجز سے پاک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس رب کی شان ہے۔ پھر اس رب کے وعدے پر ہم رب کے در پہ حاضر ہو کے سوال نہ کریں، ہم رب سے مانگے نہ، ہم رب سے بیماری کے دور ہونے کا تقاضا نہ کریں، تو پھر کوتاہی ہماری طرف سے ہے۔ ورنہ اللہ کریم اپنے اعلان کے مطابق بندے کو اس کی طلب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ مہینہ شعبان جس میں شب برات عطا کی ہے، شعبان کے 5 حرف ہیں، ہر حرف سے ایک انعام کی طرف رب نے اشارہ فرمایا ہے کہ اگر جو بندہ اس ماہ مقدس میں حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، رب کی عبادات بھی بجا لائے، اللہ کریم اسے 5 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام فرمایا جس کی طرف شین سے اشارہ ہے کہ شرف و بزرگی، جو بندہ نیکیاں کرے گا اللہ کریم اسے شرافت بھی عطا فرمائے گا، اسے بزرگی بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا حرف ہے عین، اس کا مطلب ہے علو مرتبت۔ فرمایا جو بندہ اس ماہ مقدس میں رب کے در پہ جھکنے والا بن گیا، توبہ کرنے والا بن گیا، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے والا بن گیا، اللہ کریم اسے دنیا میں بھی بلندی دے گا، آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جھکا دیتا ہے اللہ کریم اسے دنیا و آخرت میں بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا حرف ہے با، اس سے بھی ایک انعام کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ان نیکیاں کرنے والے کو اللہ کریم کی طرف سے بر یعنی نیکی عطا ہوگی۔ وہ بر کیا ہے؟
اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا. چوتھے پارے کی ابتدائی آیا میں اللہ کریم نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ چیز رب کے راستے میں خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہے. ایک بزرگ تھے جن کو شکر پسند تھی، وہ شکر کی بوریاں خریدتے تھے اور فقراء میں تقسیم کرتے تھے. کسی بندے نے کہا حضرت فقراء کو نقدی رقم دے دی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اسے خرچ کر سکے. انہوں نے فرمایا رب فرماتا ہے جو چیز تمہیں پسند ہو رب کے راستے میں وہ خرچ کرو گے تو بر اور نیکی کو پاؤ گے. مجھے شکر پسند ہے، میں اس لیے رب کے راستے میں شکر ہی تقسیم فرماتا ہوں. ایک فقیر ایک پھلدار ریڑھی کے پاس گیا، پھل بیچنے والے کے پاس، اور اس سے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیں. اس بندے نے وہ پھل دیا جو بیچنے کے قابل نہیں تھا. اس نے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، جیب سے 10 روپے نکالے اور کہا ان کا پھل دے. اس نے چن کے اچھا سا پھل دیا کہ یہ گاہک ہے پھر بھی میرے پاس آئے گا. فقیر عقل مند تھا، اس نے پہلے آسمان کی طرف وہ پھل اٹھایا جو اس نے رب کے نام پر دیا تھا، وہ بیچنے کے قابل نہیں تھا. کہا مالک دیکھ لے، جس بندے کو تو نے دینے کے قابل بنایا اس نے تیرے راستے پر وہ پھل دیا جو استعمال کے قابل نہیں، جو بیچنے کے قابل نہیں. جب میں نے پھل کی قیمت ادا کی تو بندے کو بندے نے جو پھل دیا یہ دیکھ کہ اس سے کتنا درجے بہتر ہے. تو فرمایا جو چیز رب کے راستے میں دینی ہو وہی دیا کرو جسے اپنے لیے بھی پسند کرتے ہو. اس لفظ بر کا استعمال دوسرے مقام پر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا بر اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو. نیکی کا معیار کیا ہے؟ نیکی کی بنیاد اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. فرمایا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. فرمایا نیکی یہ ہے بندہ رب پر بھی ایمان لائے، قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، رب کی کتابوں پر بھی ایمان لائے، پیغمبروں پر بھی ایمان لائے. اور یہ بنیاد ہے تمام نیکیوں کی ایمان. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیان فرمایا وآتى المال على حبه. بندہ نیکی کو پانے کے لیے مال رب کے راستے میں خرچ کرے اس کی محبت پر. یہ محبت کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ یہاں معنی کے اعتبار سے کیا گیا. فرمایا ایک ہے کہ بندہ فطری طور پر اپنے کمائے ہوئے مال سے محبت کرتا ہے، مگر مال کی محبت کے باوجود جب رب کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے وہ مال کی محبت کو پیش نظر رکھ کے روکتا نہیں، رب کا دیا ہوا مال رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا مفہوم بیان کیا وآتى المال على حبه، کہ وہ مال دیتا ہے رب کی محبت پر. یعنی مال سے بھی محبت انسان کا فطری تقاضا ہے، لیکن جب رب کی محبت اسے ابھارتی ہے، برانگیختہ کرتی ہے کہ اس مقام پر خرچ کر، تو وہ مال کی محبت پسے پشت ڈالتا ہے، رب کی محبت میں آ کے رب کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے. پھر قرآن مجید نے وہ مقام بتائے کہ مال خرچ کرنا چاہو تو کہاں کرنا ہے. فرمایا ذوی القربی، خیرات جس طرح کی ہو، صدقہ عطیہ ہدیہ جس درجے کا ہو، سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. وہ رشتہ دار قریب رہنے والے ہوں یا دور رہنے والے، کیونکہ رشتہ دار کی حقیقت کو بندہ جانتا ہے. جب وہ مستحق ہے خیرات اس کو دے گا تو دو ثواب ملیں گے، خیرات کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. رشتہ داروں کے ذکر کے بعد اللہ کریم نے پھر فرمایا والیتامی والمساکین وابن السبیل. یتیم بھی بعد میں، مسکین بھی بعد میں، مسافر بھی بعد میں، مانگنے والے بھی بعد میں، گردنیں آزاد کرانے والے بھی بعد میں. یہ سب عمل نیک ہیں، مگر اللہ کریم نے ترتیب کتنی خوبصورت بیان کی ہے. اور
پھر بندے کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جن بندوں کو رب نے دینے کے قابل بنایا ہے۔ بعض دفعہ بندہ دے کر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ میں رب کا شکر ادا کروں کہ میرے رب نے مجھے دینے کے قابل بنایا۔ ایک بزرگ تھے جن کا طریقہ تھا کہ ان کے در پر کوئی مہمان آ جاتا تو اسے خالی نہیں بھیجتے تھے، کچھ نہ کچھ ضرور اس کی خدمت کرتے تھے، اور ان کی عادت میں تھا کہ اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو قرض لے کر مہمان کی خدمت کرتے تھے۔ یہی طریقہ اختیار کرتے کرتے وہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے، ان سے قرض لینے والے کئی لوگ ہو گئے، مریض ہوئے، بستر مرض پہ تھے، آثار یہ لگتے تھے کہ یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی، بستر مرض پہ پڑے تھے، قرض لینے والے آ گئے، لمبی قطار بن گئی، بیٹھ گئے۔ اب وہ بزرگ پریشان تھے، مگر ان کی پریشانی یہ نہیں تھی کہ میں قرض کیسے ادا کروں گا، پریشان اس لیے تھے کہ میرے دروازے پر مہمان آئے ہیں، ان کی خدمت کس چیز سے کروں۔ اسی پریشانی میں تھے کہ ایک بچہ کوئی چیز بیچنے والا گلی سے گزر رہا تھا، اس نے آواز لگائی چیز کا نام لے کر کہ فلاں چیز لے لو۔ بزرگ کو تسلی ہوئی، خادم کو قریب بلایا، کہا اس بچے کو اندر بلاؤ۔ جب بچہ پہنچا تو کہا کیا بیچ رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں چیز ہے۔ کہا یہ میرے مہمان بیٹھے ہیں، ان کو یہ ساری چیز تقسیم کر کے کھلا دے، پھر تیری قیمت جانے اور میں جانوں۔ بچہ خوش ہوا کہ دن بھر میں پھرتا، نہ جانے کب یہ چیز بکتی، کتنا نفع مجھے ملتا، اب ان سے جو مانگوں گا مل جائے گا، چونکہ مہمان بیٹھے ہیں، لہذا خوش ہوا بچہ۔ اس نے تیزی کے ساتھ خوشی سے سب مہمانوں میں وہ چیز تقسیم کر دی۔ جب تقسیم کر چکا بزرگ کے قریب گیا، کہا حضرت اتنے پیسے بنتے ہیں میری چیز کے، مہربانی فرمائے وہ مجھے دے دیں۔ بزرگ نے فرمایا بھئی یہ سارے قرضہ لینے والے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، جب ان کو دوں گا تو تو بھی اپنا حصہ لے لینا۔ اب بچہ تھوڑی دیر تو بیٹھا، مگر وہ بڑے بندے تو خاموشی سے صبر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بچہ اٹھا 2-4 منٹ کے بعد، پھر قریب ہوا، اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، ہمارا گزر بسر کا اور ذریعہ کوئی نہیں، دن بھر پھر کے میں بیچتا ہوں، شام کو جو نفع لے کر جاتا ہوں، اصل پونجی بھی یہ بنانے کے لیے اور سامان خریدتے ہیں، اسی سے ہمارا چولہا جلتا ہے، ہمارا تو گزر بسر نہیں، مجھے تو پیسے دو۔ بزرگ نے پھر تسلی دے کر بٹھایا۔ بچہ تھوڑے سے وقفے سے تیسری بار قریب آیا اور روتے ہوئے اپنی داستان پھر سنائی۔ جب بچہ رو رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، خادم کو بھیجا تو ایک شخص آیا جس میں ہاتھ میں اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی، وہ خادم لے کر آیا۔ بزرگ نے اسے کھولا، اشرفیاں گنتے ہیں، ایک ایک قرض لینے والے کو دے